طوبى لأهل بلدة فيها النبي المحتشم یا رحمت للعالمین انت شفیع المذنبین یا رحمت للعالمین انت شفیع المذنبین اکرم لنا یوم الحزین فضلا وجودا والکرم یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین محبوس ایدی الظالمین فی الموکب والمزدحم. حمد و صلات کے بعد نہایت ہی قابل محترم قابل عزت میرے ہم مکتب طالب علم ساتھیوں، بدگفتار لانتی کردار، جھوٹ کا مجسمہ، انگریز کے بورڈ کا تسمہ، سوچ کا گندا، خیالات باطلہ کا بلندہ، مرزا غلام احمد قادیانی 1836 عیسوی کو گجرات کے ضلع گورداسپور کے ایک پسماندہ گاؤں قادیان میں پیدا ہوا. مرزا غلام احمد قادیانی کا باپ جس کا نام غلام مرتضیٰ تھا، اس نے اپنی پوری زندگی اسلام دشمن عناصر کی ایجنٹ کے طور پر گزاری اور پوری زندگی میں کبھی نماز ادا نہیں کی. مرزا غلام احمد قادیانی کے والد غلام مرتضیٰ ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی کی جو والدہ تھی اس کا نام چراغ بی بی تھا، جو اپنے علاقہ قادیان میں گھسیٹی کے نام سے مشہور تھی. اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی بچپن میں دسوندی اور سندھی جیسے حیف القابات سے پکارا جاتا تھا. اپنی کتاب البریہ کے صفحہ نمبر 134 پر مرزا غلام احمد قادیانی اپنی قوم مغل لکھتا ہے، جبکہ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 135 کے حاشیہ میں مرزا غلام احمد قادیانی یہ لکھتا ہے کہ مجھ پر الہام ہوا، اللہ رب العزت کی طرف سے مجھ پر الہام ہوا کہ میں فارسی نسل ہوں، یعنی میں فارسی نسل کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں. اس کے بعد 1901 میں مرزا کی ایک کتاب شائع ہوئی، ایک غلطی کا ازالہ. اس کتاب میں مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے کہ میں اسرائیلی اور فاطمی. اس کتاب لکھنے کے ایک سال بعد مرزا اپنی کتاب چشمہ معرفت میں لکھتا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی اپنی قوم کے بارے میں اتنے سارے بیانات تبدیل کرنے کے بعد آخر میں اپنی کتاب چشمہ معرفت میں خود کو چینی النسل ہونے ثابت کرتا ہے. یعنی اپنی کتاب چشمہ معرفت میں وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ میں چینی نسل سے تعلق رکھتا ہوں. مرزا کے بچپنے کے دور میں غلام احمد قادیانی کے باپ نے اس کے لیے کچھ استاد مقرر کیے، جس سے مرزا نے نحو، منطق، فارسی اور حکمت جیسے ابتدائی علوم حاصل کیے. بچپنے کے عالم میں مرزا کے جو شوق تھے وہ دو شوق تھے. ایک اسے چڑیا پکڑنے کا شوق تھا اور ایک قادیان میں موجود ایک گندے تالاب میں تیراکی کرنے کا شوق تھا. اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی جب بچپنے سے تھوڑی بڑی عمر کی طرف گیا تو مرزا غلام احمد
قادیانی کا بیٹا غلام بشیر قادیانی مرزا کی عیاش پرستی اور فضول خرچی کا ایک واقعہ نقل کرتا ہے۔ مرزا غلام بشیر قادیانی اپنی کتاب سیرت مہدی میں مرزا غلام بشیر قادیانی لکھتا ہے، اپنی والدہ کا بیان کرتا ہے ایک واقعہ کہ مرزا غلام احمد قادیانی ایک مرتبہ اپنے باپ کی پینشن دینے کے لیے بازار گیا، جو کہ اس وقت 700 روپے اس کی پینشن تھی۔ جب اس نے پینشن دے لی، اس کے بعد اس نے وہ تمام 700 روپیہ اپنی عیاشیاں اور اپنی فضول خرچی میں اڑا لیا۔ اس کے بعد مرزا صاحب گھر گئے نہیں، وہاں سے بھاگ کر مرزا صاحب سیالکوٹ پہنچے اور وہاں پر ایک کچہری میں منشی کے طور پر نوکری کرنے لگے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے بعض جو اعمال تھے وہ بڑے عجیب و غریب تھے، جس طرح کہ اکثر وہ جوتے الٹے پہنا کرتا تھا۔ اسی طرح کپڑے پہنتے وقت نیچے والا بٹن اوپر والے کاج میں اور اوپر والا بٹن نیچے والے کاج میں ڈالتا تھا۔ جب مرزا غلام احمد قادیانی سیالکوٹ کی کچہری میں منشی کے طور پر نوکری کرنے لگا، تو وہاں پر جو اس نے ہتھ کنڈے اختیار کیے، اس کو منشی غلام احمد امرتسری اپنی کتاب نگاہ آسمانی میں لکھتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جب سیالکوٹ میں کچہری میں نوکری کرتا تھا تو وہ بہت زیادہ بددیانتی اور بہت زیادہ رشوت خوری میں مبتلا تھا۔ یہ کتاب نگاہ آسمانی جو منشی غلام احمد امرتسری نے لکھی، یہ مرزا کی وفات کے 8 سال پہلے شائع ہوئی، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے رفقا میں سے نہ ہی کسی نے اس کتاب کا جواب دیا، نہ ہی اس پر کوئی حرف بلند کیا۔ جب مرزا غلام احمد قادیانی سیالکوٹ میں نوکری کرتا تھا، اسی دور میں اس نے قانون کی چند کتابیں پڑھی اور مختاری کا امتحان دیا، لیکن امتحان میں ناکام ہونے کی وجہ سے وہ اپنی نوکری میں منشی سے آگے نہ بڑھ سکا۔ اسی دور میں سیالکوٹ میں موجود انگریز ڈپٹی کمشنر کے توسط سے مرزا غلام احمد قادیانی سے مسیحی مشن کے ایک بہت اہم رکن نے انگریز ڈی سی آفیسر میں ملاقات کی۔ یہ ملاقات مسیحی مشن کے ایک اہم رکن انگریز ڈپٹی کمشنر اور مرزا غلام احمد قادیانی ان تمام احباب پر یہ ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کے بعد وہ شخص اپنے ملک روانہ ہو گیا اور مرزا غلام احمد قادیانی نوکری کو خیر بار کہتے ہوئے قادیان واپس پہنچ گیا۔ جب قادیان میں مرزا غلام احمد قادیانی اپنے گھر پہنچا، کچھ عرصہ جب اسے گھر پہ بیت گیا تو مرزا غلام احمد قادیانی کے باپ نے اسے کہا کہ کوئی نوکری کی فکر کرو، تو مرزا غلام احمد قادیانی اپنے باپ سے کہتا ہے کہ میں نوکر ہو گیا ہوں، اب مجھے نوکری کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا یہ بات کہنا تھی کہ اس کے بعد بلا ناکام مرزا غلام احمد قادیانی کو منی آرڈر وصول ہونا شروع ہو گئے، جن کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ انگریز مشن کو فروغ دینے کے لیے مرزا نے مختلف دعوے کیے، جن میں مجدد ہونے کا دعویٰ، محدث ہونے کا دعویٰ، ذلی و بروزی نبی ہونے کا دعویٰ، مسیح و موعود ہونے کا دعویٰ، یہاں تک کہ نعوذ باللہ مرزا غلام احمد قادیانی نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ اپنی کتاب آئینہ کمالات میں مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے، نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد۔ مرزا غلام احمد قادیانی
مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو خدا کے طور پر دیکھا اور مجھے یقین ہے کہ میں وہی ہوں اور میں نے آسمان کو تخلیق کیا. یہ عبارت مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب آئینہ کمالات میں موجود ہے. اسی طرح جہاں مرزا نے مختلف دعوے کیے وہاں پر مختلف شخصیات کی توہین بھی کی، جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان تمام احباب کی مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتابوں میں بہت ساری توہینیں کی. قادیانی کا سب سے جو بڑا عقیدہ جس کو 1974 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی ججمنٹ میں لکھا، قادیانیوں کا عقیدہ جسے غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب کشتی نور اور ایک غلطی کا ازالہ، ان دونوں کتابوں میں یہ عقیدہ موجود ہے. غلام احمد قادیانی لکھتا ہے نعوذ باللہ کہ اس دنیا میں دو محمد نے آنا تھا، ایک محمد مدینہ اور مکہ والے اور دوسرا محمد وہی شکل، وہی صورت، وہی سیرت، وہی قرآن، وہی شریعت لے کر قادیان میں اترا اور میں وہی ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. حضرات محترم، اسی عقیدہ کا پرچار کرتے ہوئے مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو ایک مرتبہ پھر قادیان میں نازل کروں گا. اسی عقیدہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک قادیانی جب کلمہ پڑھتا ہے، جب اذان دیتا ہے یا نماز ادا کرتا ہے یا جب وہ نام محمد استعمال کرتا ہے تو اس سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی کو لیتے ہیں. اسی عقیدہ کو لکھتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان میں 1974 میں جو فیصلہ کیا اس کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسی فیصلہ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ لکھا کہ اگر کوئی قادیانی شاعر اسلام استعمال کرتا ہے، یعنی انشاءاللہ ماشاءاللہ یہ شاعر اسلام اگر کوئی قادیانی استعمال کرتا ہے تو اس پر تعزیرات پاکستان 298 سی لگے گی جو کہ 3 سال قید ہے. لیکن اگر کوئی قادیانی نماز میں، اذان میں، کلمہ میں لفظ محمد استعمال کرتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی استعمال کرتا ہے تو اس پر 298 سی نہیں بلکہ 295 سی لگے گی جس کی سزا موت ہے. یہ تمام ججمنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 1974 کے جو فیصلہ ہوا تھا اس میں موجود ہے. اسی طرح قرآن کی توہین کرتے ہوئے مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کی ایک کتاب ہے صحیفہ مقدس، تذکرہ صحیفہ مقدس. مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے رفقا تذکرہ صحیفہ مقدس کو قرآن کے طور پر لیتے ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے کہ 1857 کی جنگ میں اللہ رب العزت نے قرآن کو اٹھا لیا. نعوذ باللہ من ذالک. 1857 کی جنگ میں اللہ رب العزت نے قرآن کو اٹھا لیا تھا اور اس کے بعد وہی قرآن تذکرہ وحی مقدس کے طور پر مرزا غلام احمد قادیانی پر نازل ہوا. اس تذکرہ وحی مقدس میں مرزا غلام احمد قادیانی کی جو تصنیف ہے اس میں مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے کہ جتنی بھی آیات وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا والضحیٰ واللیل اذا سجی انا اعطیناک الکوثر. یہ جتنی بھی آیات ہیں ان کے علاوہ جتنی بھی آیات شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اتری، مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے کہ یہ میری شان میں اتری ہے. نعوذ باللہ من ذالک. حضرات محترم، وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے. آخر میں ان تمام دعوے
بعد مرزا کا انجام کیا ہوا؟ مرزا غلام احمد قادیانی بوقت مرگ اس حال کی بیماری کا شکار ہو گیا. اس کے علاوہ مرزا غلام احمد قادیانی حیضہ کا شکار ہو گیا. اس کے علاوہ دائمی موشن کا شکار ہو گیا. یہاں تک کہ مرزا غلام احمد قادیانی جب لاہور برنت روڈ کے پر موجود اپنے ایک مرید کے گھر میں موجود تھا، وہاں پر چلنا پھرنا تو دور، اپنے جسم کو حرکت دینا بھی مرزا چھوڑ گیا تھا. مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا غلام بشیر اپنی کتابوں میں لکھتا ہے کہ 10 گھنٹے صبح 9 بجے سے لے کر رات تقریباً 11 بجے تک مرزا غلام احمد قادیانی چارپائی پر بے حس و حرکت پڑا رہا. یہاں تک کہ تمام غلاظتیں جو اس کے جسم سے ظاہر ہوئی وہ چارپائی پر ہی کرتا رہا. حضرات محترم غلام بشیر، مرزا غلام بشیر جو مرزا غلام احمد کا بیٹا ہے، وہ اپنی تصنیفات میں لکھتا ہے، باقاعدہ اس کی تصنیفات میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی جب واصل جہنم ہو گیا، اس کے اوپر نیچے سے غلاظت پہ رہی تھی. جب وہ مر گیا، لاہور برنت روڈ کے مقام پر اپنے ایک مرید کے گھر پر جب مرزا غلام احمد قادیانی واصل جہنم ہوا تو اسے مال گاڑی میں ڈال کر قادیان لے جایا گیا. وہی مال گاڑی جس کے متعلق مرزا غلام احمد قادیانی اپنی زندگی میں کہا کرتا تھا کہ یہ دجال کا گدھا ہے، اسی مال گاڑی میں واصل جہنم مرزا کو